مرکز یکجہتی اسلام وسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف رکھنے والے علماء، مشائخ، زعماء، اکابرین اور اس حال میں تشریف رکھنے والے تمام عاشقان شمع نبوت، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے ملی یکجہتی کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی اس کوشش کو صمیم قلب سے میں سراہتا ہوں کہ آپ نے بلا تفریق سنی اور شیعہ کے، بلا تفریق پختون، سندھی، پنجابی، بلوچ، مہاجر، کشمیری، سارے لوگوں کو ایک سٹیج پہ اور ایک پنڈال میں، ایک ہال میں اکٹھا کیا ہے اور ایک مرکز پہ اکٹھا کیا ہے۔ میں عرض کروں کہ اہل ایمان کے لیے وہ چیزیں جس پر ہمارا اتفاق ہے، اتحاد ہے، اجتماع ہے اور جو ہمارے مرکز کا حیثیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے ذات بابرکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر قرآن حکیم ہے اور پھر کعبۃ اللہ ہے۔ ان تینوں مراکز پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جس قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کا قرآن کون ہے؟ وہ ذات بابرکات محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور مکہ میں ہے تو قرآن مکی ہے، حضور مدینہ میں ہے تو قرآن مدینے میں ہے، مدنی ہے، اور اسی طرح کعبۃ اللہ کا جو کعبہ ہے وہ بھی ذات بابرکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشق اور عقیدت اور محبت کا جو مرکز ہے وہ ذات بابرکات محمد الرسول اللہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ عقدہ حل کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، ہر ایک اپنی تعریف کرتا رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال نے فرمایا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز اور نچوڑ، ایمان کا جو جان ہے، دین کا جو روح ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات بابرکات کے ساتھ محبت اور عقیدت ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں اکٹھا کر سکتا ہے، ہمیں مجتمع کر سکتا ہے، ہمیں متفق کر سکتا ہے، ہمیں متحد کر سکتا ہے۔ اور ملی یکجہتی کونسل کی میں قیادت سے گزارش کروں گا کہ اب ہم علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کو کہاں سے لائیں، اب ہم مولانا سمیع الحق صاحب کو کہاں سے لائے،
اب ہم قاضی حسین احمد صاحب مرحوم کو کہاں سے لائیں؟ آپ یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں اس حد کے آپ نورانی صاحب اور سمیع الحق صاحب اور قاضی حسین احمد صاحب ہیں. آپ اٹھیں اور گھر گھر جائیں، ایک ایک گلی جائیں، ایک ایک مسجد جائیں، ایک ایک امام بارگاہ جائیں، ایک ایک خانقاہ جائیں اور وحدت اور قربت کا پیغام دے دیں. اس وقت اس پیغام کی جو ضرورت ہے شاید 10 سال پہلے نہیں تھی اور 100 سال پہلے نہیں تھی. میں گزارش کروں گا کہ ملی یکجہتی کونسل میں تھوڑی سی جان کی ضرورت ہے، تھوڑی سی قوت کی ضرورت ہے، اور میں راجہ ناصر عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو یہ جان آ سکتی ہے اس تحریک میں. میں آخر میں اس حوالے سے جو آج کا مجلس ہے اگر یہ نہیں کہوں تو زیادتی ہوگی کہ پاکستان ایک بڑے معرکے کے سر پہ کھڑا ہے. پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑے دوراہے میں کھڑی ہے اور مستضعفین اور مستکبرین کا جو جنگ ہے یہ واضح ہو چکا ہے. اب اس جنگ میں خاموش رہنا اور شیطان اخرس رہنا گنگا شیطان کی طور پر روپ دار لینا علماء و مشائخ کو زیب نہیں دیتا. میری گزارش ہوگی کہ آپ کھل کے آ جائیں اس معرکے میں، اس جنگ میں، اور مستضعفین کا ساتھ دے دیں، مستکبرین کا ساتھ نہ دیں، اور یہ بتائیں کہ جو لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ مسلط شدہ لوگ، آپ وزیر اعظم کو دیکھیں، آپ وزیر داخلہ کو دیکھیں، آپ سندھ کے گورنر کو دیکھیں، یہ کس کماش کا بدماشوں کا ٹولہ ہے. یہ ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اور اس دوران امریکہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہے. ایک ایسے وقت میں کہا جاتا ہے جب 2 ہفتے پہلے آپ کا چیف آف آرمی سٹاف امریکہ میں تفصیلی مجالس اور میٹنگز کر چکا ہے. ایک ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے جب آپ کا وزیر داخلہ، وزیر خارجہ تقریباً 1 مہینے سے امریکہ میں موجود ہے. ایک ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے جب آپ کا وزیر خزانہ اور اصل میں وزیر اعظم وہ امریکہ میں موجود ہے. وہ آپ کو تڑی لگا رہا ہے کہ آپ کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہے. جواب دیتا ہے تو بنگالہ کا ایک درویش دیتا ہے، جواب دیتا ہے اس پتھر کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے تو عمران خان دیتا ہے، باقی کوئی جواب دینے والا نہیں. کل ایک مولانا نے بھی جواب دیا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے. پوری حکومت، ڈی جی آئی ایس پی آر سب خاموش ہے امریکہ کے اس بدماشی پہ. ایک مولانا صاحب کنونشن سینٹر میں کھڑے ہو کے جو کہ پہلی ہی اپنی خدمات امریکہ کے حوالے کر چکا ہے کہ مجھے ازمانے میں بہت بہتر متبادل ہو سکتا ہوں، دینی چترے کے تحت اور نیچے میں سب سے بڑا لبرل ہوں. وہ جواب دے رہا ہے. میں گزارش کروں کہ ایسے حالات میں ہم سب کی قوم بیدار ہو چکی ہے. ممبر، محراب اور جبوں اور دستاروں والوں کو بیدار رہنا بہت ضروری ہے، اور قوم کی اس سوچ میں اپنا سوچ ملانا یہ وقت کا تقاضا ہے. وما علینا الا البلاغ. نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام. ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام.